بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکی صورتوں میں سے ہے۔ ارشاد باری ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، اپنی اپنی قوموں کے لیے نظام حیات لائے۔ عقیدہ سب کا ایک تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول نے توحید باری اور اپنی نبوت کی تبلیغ کی، لیکن قوانین معیشت معاشرت وغیرہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق تھی۔ اللہ کا ہر نبی جو نعمت اللہ کی طرف سے لاتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، عقیدہ اور عمل۔ بنیاد عقیدے پہ ہوتی ہے کہ ایمان اور نظریہ خالص ہو، اللہ کو واحد لا شریک مانے، اللہ کے نبی کو نبی مانے، اللہ کی ارشاد اس کی کتاب کو اس کا ارشاد مانے، آخرت ملائکہ حساب کتاب پہ یقین رکھے۔ یہ ضروریات دین ہے۔ یہ تمام مذاہب میں یہ حقیقت ایک ہی رہی ہمیشہ۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے معاشرے میں رہن سہن کے طریقے اور سلیقے۔ ان کے پھر دو حصے کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ عبادات کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ معاملات کا ہوتا ہے۔ جس طرح عبادات صرف اس طرح کی جا سکتی ہیں جیسے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا نبی سکھاتے ہیں، اسی طرح باقی معاملات بھی صرف اس طرح جائز ہیں جس طرح نبی تعلیم فرماتا ہے۔ لوگ عقیدے پہ ضد کرتے تھے لیکن ایک حد تک عقیدہ بھی تسلیم کر لیتے، عبادات بھی مان لیتے، جب معاملات پر بات آتی تو یہاں اڑ جاتے تھے۔
کہ باپ دادا کی ساری رسومات چھوڑ دیں، اپنا سارا عدالتی نظام چھوڑ دیں، اپنا سارا سیاسی نظام چھوڑ دیں، اپنا سارا معاشی نظام چھوڑ دیں اور آپ کی بات مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ساری دنیا کے لیے، روئے زمین کے لیے اللہ نے ایک ہستی مبعوث فرمائی۔ عقیدہ تو پہلے بھی ایک تھا، عبادات صرف اللہ کی ہوتی تھی، ان میں فرق تھا، نمازوں کی تعداد میں فرق تھا، رکعت میں فرق تھا، روزوں کے طریقے میں فرق تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے قیامت تک عبادات کا بھی، معاملات کا بھی، عقیدہ، عبادات، معاملات، ہر چیز طے کر دی۔ آج ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم عقیدہ ماننے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، عبادات بھی اپنا لیتے ہیں، جب بات معاملات پہ آتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہ مشکل ہے، یہ ہم اپنی مرضی سے کریں۔ جب معاملات اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، جب آپ کے لین دینا حرام ہوتا ہے، کاروبار غلط ہوتا ہے، آپ کے کمانے خرچ کرنے کے طریقے غلط ہوتے ہیں تو غذا حرام ہوتی ہے، بدن میں حرام جاتا ہے، خون حرام سے بنتا ہے، دل کی دھڑکنیں حرام پر پلتی ہیں، تو عبادات بھی رسم رہ جاتی ہیں، اس میں روح نہیں رہتا۔ جب عبادات سے روح چلی جاتی ہے تو پھر عقیدے کو خطرہ ہوتا ہے اور عقیدہ بھی نہیں رہتا، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک گھر میں 5 عقیدے ہیں۔ یہ کیا عجیب بات ہے۔ باپ بھی ایک عقیدے پہ تھا، ماں بھی اسی ایک عقیدے پہ تھی، اولاد 5 بیٹے ہیں، 5 فرقے میں تقسیم ہو گئے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہی معاملات کا بگاڑ ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے جی اتحاد بین المذاہب، بھئی اللہ کے بندو، برائی پہ متفق ہونا بھی اتحاد کہلاتا ہے، یا نیکی اور برائی کو جمع کر لینا اتحاد کہلاتا ہے۔ اتحاد نیکی پہ ہوتا ہے، برائی پہ اتفاق اتحاد نہیں کہلاتا۔ اتحاد بین المذاہب کوئی شے نہیں ہے۔ اتحاد علی الحق ایک چیز ہے کہ سارے حق پہ متفق ہو جائیں۔ اور حق کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، جو آپ نے سمجھایا، جو آپ کے پہلے شاگردوں نے، صحابہ کرام نے سمجھا، جو آپ کے سامنے عمل کیا اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد تھا، یہی مقصد تھا، وہ حق ہے۔ آج بھی ہماری اسمبلی میں، سینٹ میں حکومت سوال کرتی ہے کہ اسلام کہتے ہو نافذ کرو، تو کتنے فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام نافذ کریں؟ فرقوں میں اسلام نہیں ہے اور اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اگر آپ مخلص ہیں اسلام کے ساتھ تو اسلام وہ ہے جو حضور نے سمجھایا اور صحابہ نے سمجھا، آپ نافذ کر لیں، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، جسے پسند نہیں وہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو بہرحال انبیاء سے ہمیشہ جب آ کر ضد ہوتی تھی تو معاملات پہ آ کر بات اٹکتی تھی، پھر وہ کہتے تھے ہم اپنا طریقہ عبادت بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا عقیدہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم عقیدہ چھوڑیں، طریقہ عبادت چھوڑیں تو آپ ہم سے سارے رسومات چھڑا دیتے۔
تو فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا اور حکم دیا انذر قومک، اپنی قوم کو اس سے پہلے، من قبل یاتیہم العذاب العلیم، اس سے پہلے کہ ان پر بہت دردناک عذاب آئے۔ ان کا کردار اتنا مسخ ہو چکا ہے، اعمال اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ان پر بہت سخت عذاب آئے، لہذا آپ انہیں بر وقت مطلع کر دیجئے۔ انذار کیا ہوتا ہے؟ خطرے کی بر وقت اطلاع۔ اردو کا دامن تنگ ہے، اردو کے پاس ایک ہی لفظ ہے، ہم انذار کا ترجمہ ڈر لکھ دیتے ہیں، سب یہی لکھتے ہیں کیونکہ اردو میں کوئی متبادل لفظ نہیں، لیکن دراصل انذار کا مطلب ڈر نہیں ہے، انذار کا مطلب ہے آنے والے خطرے کی بر وقت اطلاع۔ اس آنے والے دردناک عذاب سے انہیں بر وقت مطلع کر دیں۔ لہذا انہوں نے قوم سے خطاب کیا، کوشش کی، محنت کی اور فرمایا یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں بڑا واضح، روشن، سچا، مبین کھلا کھلا، یعنی حق پر بھی ہو، سچا بھی ہو، پھر کوئی بات پردے میں نہ کرتا ہو، چھپا کر نہ رکھتا ہو، سچی کھری بات روز روشن کی طرح تمہیں بتا رہا ہوں، ان اعبدوا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ جب عبادات اللہ کی ہوں گی تو معاملات بھی اللہ کے دین کے مطابق ہوں گے، اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے۔ عبادات کا مقصد کیا ہے؟ عبادات کا مقصد یہ ہے کہ رکوع و سجود سے اللہ کریم سے وہ قوت حاصل کریں کہ جب آپ بازار میں جائیں تو جو کام بھی کریں وہ اللہ کے اطاعت کے دائرے کے اندر ہو، ایک طاقت حاصل ہو جائے۔ قرآن نے یہی مفہوم بتایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً عبادت، نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اللہ سے تعلق قائم کرو۔ یا تقوی کا مطلب پرہیزگاری لکھ دیا جاتا ہے، ایک حد تک رہنمائی تو ہو جاتی ہے، لیکن تقوی کا معنی ہے اللہ سے ایک ایسا تعلق کہ جس میں بال آنے سے بندہ ڈرتا ہو، کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وہ تعلق جو ہے اس میں کمی آنے کا اندیشہ ہو، اسے تقوی کہتے ہیں۔ تو اللہ سے رشتہ الفت جوڑو، اپنی عبدیت کا، اپنے بندہ ہونے کا تعلق جوڑ لو۔ وَأَطِیعُونَ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے رسومات ایجاد کر کے عبادت نہیں کر سکتا۔ وَأَطِیعُونَ، عبادت وہ ہے جس کا اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہو، کرنے کا حکم دیا ہو۔ اپنی مرضی سے کوئی رسمیں بنا لینا اور کہنا یہ عبادت ہے، ثواب ہے، یہ ناجائز ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، مباح اور بدعت، یہ دو الگ الگ ہیں۔ بے شمار چیزیں حلال ہیں، مباح ہیں۔ عہد نبوی کا لباس کیا تھا، آج ہم کون سا لباس پہنتے ہیں؟ اس میں ایک ہلکی سی شرط ہے کہ کفار و مشرکین سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کی اپنی شناخت ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ستر عورت ہونا چاہیے، بدن ڈھک جانا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے۔ باقی ٹھیک ہے، کوئی سلوار بناتا ہے، کوئی پتلون بناتا ہے، کوئی گرم کپڑا پہنتا ہے، کوئی ٹھنڈا پہنتا ہے، کوئی چادر باندھتا ہے، چولا پہنتا ہے، ٹھیک ہے، مباحات میں سے ہے۔
اب اگر کوئی کہے کہ جی سلوار قمیض پہننا تو ثواب ہے، جو نہیں پہنے گا وہ گناہگار ہوگا، تو یہ بدعت بن جائے، اسے دین کا رکن بنا دیا نا۔ یہی مباح فعل جو ہے یہ بدعت بن جائے۔ عہد نبوی میں کون چائے پیتا تھا؟ کہاں ناشتہ ہے جی، دوپہر کا کھانا ہے جی، پچھلے پہر کی چائے ہے جی، شام کا کوئی تھا؟ سادہ زندگی تھی، جب جو مل گیا کھا لیا۔ اب کتنے تکلفات ہیں، یہ مباحات میں سے حلال چیزیں کھاؤ۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ جو شام کی چائے نہیں پیتا وہ گناہگار ہے، تو پھر یہ ظلم ہوگا، دین میں نئی چیز داخل کرنی ہوگی، یہ بدعت بن جائے گی۔ یعنی کوئی ایسا کام جو عہد نبوی یا خلافت راشدہ سے ثابت نہ ہو، اسے نیکی بنانا، نہ کرنے والے کو گناہگار کہنا، یہ بدعت ہوتی ہے۔ اسی طرح آج کل جو ہم نے رسومات بنا لی ہیں میلاد شریف کے نام پر، جن کی تاریخیں بھی غلط ہیں، رویے بھی غلط ہیں، طریقے بھی غلط ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے ساری ناجائز اور ظلم ہے، زیادتی ہے۔ یہ شور و غل، یہ ڈھول ڈھمکے، یہ آوارگی، یہ ساری غلط ہے۔ پھر اسے عبادت کا درجہ دے دینا اور جو نہیں کرتا اسے گناہگار کہنا، اسے بدعت بنا دیتا۔ اور کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ ہے، جو آگ کی طرف لے جاتی۔ تو فرمایا وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِ، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ اطیعون، میرا کہا مانو گے تو اللہ سے تعلق بنے گا۔ اپنی طرف سے رسم ایجاد کرتے رہو، اس طرح ثواب ہوگا، اس طرح ہوگا، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، میرا دامن تھام لوگے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بڑی پیاری شرط لگائی ہے اللہ نے کہ کتنے گناہ ہیں دامن میں، کفر ہے، شرک ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، زنا ہے، بتوں کی پوجا ہے، کیا کچھ ہے۔ خلوص دل سے توبہ کر کے میرے نبی کا دامن تھام لو، میں سب معاف کر دوں۔ کسی نے سوال کر دیا کہ بندہ کسی کا مال لوٹ لیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، وہ تو توبہ کر لی، اللہ نے اسے تو معاف کر دیا، جس کو لوٹا گیا، جس کی جان گئی، اس کا حق کیسے ادا ہوگا؟ تو فرمایا، علماء حق فرماتے ہیں کہ اس مظلوم کو اللہ اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا کہ اگر اسے 10 بار بھی قتل کیا ہوگا تو کہے گا یا اللہ میں معاف کرتا ہوں، یہ انعام مجھے دے دے، اسے محروم نہیں کرے گا۔ جس کا مال گیا ہے، اگر لینے والے نے توبہ کر لی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، تو اسے اس کے بدلے اتنا انعام دے گا کہ وہ کہے گا یا اللہ 10 بار بھی کوئی مجھے لوٹے میں معاف کرتا ہوں، یہ مجھے دے دے۔ لہذا کوئی محروم نہیں رہے گا، شرط یہ ہے کہ وہ دامن ہاتھ میں آئے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہیں یؤخرکم الی اجل مسمی، مقررہ موت تک تمہیں مہلت مل جائے گی۔ موت 2 قسم ہے، علماء لکھتے ہیں کہ موت کی 2 قسمیں ہیں، قضائے معلق اور قضائے مبرم۔ قضائے معلق وہ ہے جو وقت سے پہلے گناہوں کے سبب بطور عذاب مسلط کر دی جاتی ہے۔ قضائے مبرم وہ ہے
جو آدمی زندگی پوری کر لیتا ہے وہ نیک ہو یا بد، ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے، جب اس کا مقررہ وقت آتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا تمہارے اعمال اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ تم اپنی زندگی پوری کرنے سے پہلے عذاب سے تباہ نہ ہو جاؤ، میرا دامن تھام لو تو یہ قضاء معلق ٹل جائے گی، توبہ کرنے سے یہ بدل جائے گی، معاف کر دیے جاؤ گے، اور وقت مقررہ تک، قضاء مبرم تک تمہیں اللہ مہلت دے دیں گے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور یقیناً جب دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے پھر تو تاخیر نہیں ہوتی۔ جانا تو سب کو ہے، دنیا میں رہنا تو کسی کو نہیں، لیکن عذاب کی لپیٹ میں آ کر اپنی مدت حیات پوری کرنے سے پہلے بطور سزا پہلے نہ تباہ ہو جائے۔ لو کنتم تعلمون، اے کاش تم جان سکتے، تم سمجھ سکتے، تم میں کوئی علم ہوتا۔ تعلمون، علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی بنیاد ہے تعلیمات نبوت کو جاننا، یہ علم کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر دین کو بھی سمجھے، دنیاوی امور کو بھی سمجھے، وہ عالم ہے۔ دین سارا پڑھ جائے، دنیا میں امور نہ سیکھے تو اس کے پاس آدھا علم ہے۔ سارا دنیا کا علم پڑھ جائے، دین نہ سیکھے تو وہ جاہل ہے۔ تعلیمات نبوت کو سمجھنا علم ہے۔ دینی علم سارا پڑھ جائے، دنیا کا نہ سیکھے تو آدھا علم ہے۔ دین بالکل نہ سیکھے، دنیا کے بے شمار علوم پڑھ جائے تو جاہل ہے۔ انہوں نے 950 سال، 950 برس تبلیغ کی۔ 9 دن تبلیغ کرنا آسان نہیں ہے، 9 گھنٹے آسان نہیں، 950 برس، اور 950 سالوں میں حاصل کیا تھا؟ فرماتے ہیں کشتی میں 80 یا 82 مرد و خواتین تھے۔ 950 سال کی محنت۔ لوگوں نے بڑی ایذائیں دی، مار مار کے بے ہوش کر دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تانے دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، ہر طرح کی مشکلات جھیلیں۔ آخر تنگ آ کر 950 سال بعد، آپ کی عمر بعض علماء نے لکھا ہے 1400 برس ہوئی ہے، 950 سال طوفان سے پہلے اور 450 سال طوفان کے بعد دنیا میں آپ کا قیام رہا۔ اور وقت نزا عرض کیا گیا، یا اللہ کے نبی آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا مجھے کیا خبر، میں تو ایک دروازے سے آیا دوسرے سے جا رہا ہوں۔ اور آپ نے سچ فرمایا، جب عمر گزر جاتی ہے نا، کسی کی 100 سال بھی ہو تو ایسے لگتا ہے یار کل تو آئے تھے، آج جا رہے ہیں۔ ذرا گزری ہوئی عمر کو یہ سفید ریش بزرگ پیچھے نظر کریں تو کچھ سمجھ آتی، یہی پتہ چلتا ہے کل کی بات تھی۔ تو 950 سال کی محنت کے بعد عرض کی بار الہ، ان کی نسلیں میرے سامنے گزر گئیں۔ لمبی عمریں ہوتی تھیں، 200-300 سال تو عام آدمی کی عمر بھی ہوگی، لیکن آپ کی عمر زیادہ طویل تھی تو آپ کے سامنے ان کی 2-3 نسلیں بیت گئیں۔ فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب کریم، میں نے رات دن اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے، رات دن محنت کی ہے میں نے، اور کوئی کام نہیں، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ میں نے قوم کو تبلیغ کی ہے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اور میری دعوت سے یہ دور ہی بھاگے ہیں۔
بجائے فائدے کے انہیں نقصان ہوا ہے۔ جتنا میں قریب بلاتا رہا اتنے یہ دور بھاگ، 950 برس بیت گئے بار الہ، رات دن میں انہیں قریب بلاتا رہا، یہ دور بھاگتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں جب بھی انہیں بلاتا کہ آؤ میرا دامن تھامو، میری بات مانو، اللہ کریم تاکہ تمہیں معاف کر دے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، تمہاری خطائیں معاف ہو جائیں، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ جعلوا اصابعهم فی اذانہم، اب تو ان کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ میں بات کروں تو یہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے۔ واستغشوا ثیابہم، اور سروں پر کپڑے لپیٹ لیتے ہیں، سننا ہی گوارا نہیں کرتے، ماننا تو دور کی بات ہے، میری بات تو اب یہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے، میں بات کرتا ہوں تو یہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، سروں پر کپڑے باندھ کان چھپا لیتے ہیں۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اصرو اصرار کرتے، اڑ گئے ہیں اپنی بات پر، جم گئے ہیں کفر پر، بالکل نہیں مان رہے، اور پھر بہت زیادہ تکبر کرتے ہیں۔ تم کون ہو؟ ہم اور ہماری بات، ہم نے یہ کر دیا، ہم یہ کریں گے، ہمارا یہ فیصلہ۔ کہاں کا قرآن، کہاں کی سنت، ہماری اسمبلی کا قانون ہے، ہماری سینٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ یہی ان کا اقوام کا حال تھا۔ کہتے ہیں دہشت گردی روکنی ہے، وہی روکنی ہے تو اللہ سے مقابلہ چھوڑ دو، اللہ تم سے عذاب اٹھا لے گا، یہ عذاب الہی ہے۔ تو یہ اکڑ گئے ہیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے اس کے باوجود بھی، یہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، سروں پہ کپڑے لپیٹ لیتے ہیں، اپنی بات پہ اڑ گئے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اس کے باوجود میں کھلے عام بھی، دنوں کو بھی، راہوں میں بھی، گھروں میں بھی، ہر وقت انہیں دعوت حق دیتا رہتا ہوں۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، میں نے انہیں اعلانیہ بھی، بلند آواز میں بھی تبلیغ کی، میں نے سرگوشیوں میں بھی ان سے باتیں کی، پیار سے بھی، خفیہ بھی سمجھایا، اور میں نے انہیں اسرار الہی بتائے۔ اسررت لهم اسرارا، میں نے انہیں وہ باتیں بتائیں جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھی۔ انبیاء کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جن باتوں کی ہمیں کوئی سن گن نہیں، اسرار الہی ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی کیفیات، ملک الموت، موت کا نظام، یہ کسی سائنس سے ثابت ہوتا تھا؟ کسی کے علم میں تھا؟ اسرار الہی تھے۔ برزخ کے واقعات، برزخ میں کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا، کوئی انسانی ذریعہ تھا جاننے کا؟ قیامت کو کیا ہوگا، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، اعمال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان کی شکلیں کیا بنتی ہیں، عذاب کیا ہے، ثواب یہ کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، مخلوق کیا، یہ سارے اسرار الہی ہیں۔ پھر دنیا کے حالات، دنیا کے سارے رموز بتائے کہ یہ کرو نتیجہ یہ ہوگا، حلال کھاؤ گے خون اس طرح بنے گا، اعضاء اس طرح بنیں گے، سیل اس طرح بنیں گے، سوچ اور فکر پہ یہ اثر مرتب ہوگا۔ پوری دنیا بھی سمجھائی، دنیا کے اسرار بھی سمجھائے۔ فرمایا میں نے انہیں اسرار الہی بتائے، اور انہیں بڑا آسان وظیفہ دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ،
میں نے انہیں بتایا کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرو، بخشش مانگو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھا کرو اور اس کو مانو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ تو استغفار سے کیا ہوگا؟ فرمایا انہ کان غفارا، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر عین موسم میں بر وقت اور صحیح آباد کرنے والی بارشیں برسائے گا۔ بارشیں ہوتی ہیں بے موسم کے ہوتی ہیں، موسم میں ہوتی ہیں تو سیلاب والی ہوتی ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ سلامتی والی، آبادی والی خوبصورت بارشیں تم پر برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال و دولت میں، غلے اناج میں، فصلوں میں، کاروبار میں، مال میں بھی، اولاد میں بھی زیادتی کرے گا، خوشحالی آئے گی۔ اموالم و بنینا، اور اولاد میں بھی تمہارے ترقی ہوگی، تمہیں بیٹوں سے، بیٹیوں سے، نیک اولادوں سے، شریف بیٹوں سے نوازے گا۔ یہ بھی عذاب بن جاتا ہے جب اولاد بگڑ جاتی ہے، تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے خوبصورت دنیا کو باغ بنا دے گا، تمہارے کھیت ہرے بھرے ہوں گے، آبادیاں ہوں گی، اور تمہاری نہریں پانی سے لبالب بھری ہوں گی۔ اسی لیے اکثر بزرگان دین استغفار کا وظیفہ بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ اگر پڑھا جائے تو اصلاح احوال بھی ہوتی ہے، توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے، اور دنیاوی نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ صحت کے لیے، اولاد کے لیے، مال کی فراخی کے لیے، آبادی کے لیے، اور اس کے ساتھ آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو اس کی ایک تسبیح کوئی پڑھے، 2 پڑھے، 5 پڑھے، 10 پڑھے، جتنا زیادہ پڑھے اچھا ہے۔ بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کم از کم اگر تھوڑا بھی پڑھیں تو ہر نماز کے ساتھ 20 دفعہ پڑھ لیں تو دن میں ایک تسبیح ہو جاتی، لیکن پڑھا ضرور جائے۔ اور دنیا کی کسی بھی مصیبت کے لیے اس کی تسبیحات شروع کر دیں، اللہ کریم رفع فرما دیتے ہیں۔ بہت اچھا وظیفہ ہے کہ استغفار پڑھا جائے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ در در پہ بھٹکتے پھرتے ہو، میرا یہ کام وہ کر دے گا، میری یہ بات وہ کر دے گا، وہ بت مجھے سہارا دے دے گا، وہ قبر مجھے سہارا دے دے گی، وہ طریقہ میرا، یار یہ سارے دکھ لے کر اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتی؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت پہ ایمان نہیں ہے، کیا وہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے؟ تو استغفار کرو، اس کی بارگاہ میں جاؤ، وہ تمہیں اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، صحت بھی دے گا، امن بھی دے گا، خوشحالی بھی دے گا، ایمان بھی دے گا، توفیق عمل بھی دے گا، دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، اور کیا چاہتے ہو؟ پھر کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی
دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔